اس ترکی موسیقی کے ساتھ کتب خانے میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ آج بھی ہم مولانا شبلی نعمانی کی ایک صدی پرانی کتاب سفر نامہ روم و مصر و شام کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ شبلی نعمانی کی بہت سی تصنیفات ہیں اور ایسی تصنیفات کے صدیوں تک ان کا مطالعہ جاری رہے گا، مگر آج کی اس کتاب کا ذکر بہت کم سننے میں آتا ہے۔ سفر نامہ روم شاید ان کی واحد ایسی تصنیف ہے جس کا علمی بحث، تحقیق اور تاریخ سے بہت کم تعلق ہے، بلکہ اس میں ان کے اپنے احساسات، ذاتی تجربات اور مشاہدوں کی تصویر کھینچی گئی ہے۔ مولانا شبلی نعمانی کو 84 سال ہوئے قسطنطینہ، بیروت، بیت المقدس اور قاہرہ کے سفر پر گئے تھے، جس کے بعد بزرگوں اور دوستوں کے اصرار پر انہوں نے یہ سفر نامہ لکھا۔ اس سفر نامے کا جو نسخہ ہمارے سامنے ہے وہ اس کا پہلا ایڈیشن ہے۔ مطبع مفید عام آگرہ میں اس کی 1000 جلدیں چھپی تھیں۔ آئیے آج شبلی نعمانی کے ساتھ سفر کا آغاز اسی قسطنطینہ سے کرتے ہیں جو کبھی خلافت عثمانیہ کے تاج میں نگینے کی طرح جگمگاتا تھا اور جسے آج ہم استنبول کے نام سے جانتے ہیں۔ آئیے اگلا صفحہ کھولیں۔ جامع مسجدوں کی کثرت اور ان کی خوبی عمارت اور عظمت و شان کے لحاظ سے قسطنطینہ دنیا میں اپنا نظیر نہیں رکھتا۔ محمد فاتح کے عہد سے جو اس دارالخلافے کا پہلا تخت نشین تھا، آج تک جس قدر فرمانروا گزرے، ہر ایک کی بجز چند کے ایک ایک جامع مسجد موجود ہے اور بڑی شان و شوکت کی ہے۔ ان میں سے جامع فاتح، جامع سلیمان، جامع بایزید، جامع والدہ سلطان، جامع سلطان احمد، جامع آیا صوفیہ زیادہ ممتاز ہیں، اور ان سب میں جامع آیا صوفیہ اور بھی زیادہ عالی شان اور پرشوکت ہے۔ ان مسجدوں کی وضع ہمارے ہاں کی مساجد سے بالکل الگ ہے۔ نہ دالان، نہ محرابیں، نہ صحن، صرف ایک گنبد ہوتا ہے، لیکن اس قدر وسیع کہ کئی ہزار آدمی اس میں آ سکتے ہیں۔ ہر مسجد میں کئی کئی سو بتیوں کے آہنی جھاڑ ہیں۔ کا رواج بہت قدیم زمانے سے ہے۔ اسپین کی عربی تاریخوں میں سریا کے لفظ سے غالباً اسی قسم کے جھاڑ مراد ہیں۔ عموماً ہر مسجد میں 4 بڑی بڑی ڈھالیں چاروں کونے پر ہوتی ہیں اور ان پر آب زر سے نہایت خوشخط اور جلی حرفوں میں ابو بکر، عمر، عثمان، علی لکھا ہوتا ہے۔ تمام مسجدیں پرتکلف اور آراستہ ہیں۔ معمولاً چٹائی اور جمعہ و عیدین کو عمدہ اور بیش قیمت قالین کا فرش بچتا ہے۔ مسجد کے ایک طرف کچھ زمین چھوٹی ہوتی ہے جس میں وضو کرنے کے لیے سقابہ بنا ہوتا ہے۔ جامعہ صوفیہ جو سب سے زیادہ عالی شان ہے اور تمام مسجدیں اسی کے نمونے پر بنی ہوئی ہیں، دراصل ایک بہت بڑا گرجا تھا جس کو قسطنطین نے سن 325 عیسوی میں تعمیر کیا تھا۔ 7 برس تک اس کی تعمیر جاری رہی اور 100 معمار اور 10,000 مزدور کام کرتے تھے۔ محمد فاتح نے کسی قدر تغیر کر کے اس کو مسجد بنا لیا۔ واقعی یہ عمارت عجیب و غریب اور حیرت افزا ہے۔ بیچ کے گنبد کا قطر 115 فٹ اور چھت کا ارتفاع 180 فٹ ہے۔ 170 ستون ہیں اور کل سنگ سماق اور رخام کے ہیں۔ ان ستونوں کا قطر 3-3، 4-4 ہاتھ سے کم نہیں۔ دروازہ جو قسطنطین کے زمانے کا ہے اور تانبے کا ہے، اس پر قدیم زمانے کی تصویریں بنی ہیں اور اب تک قائم ہیں۔ چھت پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مریم کی جو تصویریں تھیں، اب ان کے آثار اب بھی موجود ہیں۔ اس کے بعد شبلی نعمانی لکھتے ہیں، قسطنطینہ میں پورے 3 مہینے مقیم رہا۔ اخیر طبیعت اچاٹ ہو چلی تھی، یہاں تک کہ میں سلطان کے جشن تخت نشینی کا بھی انتظار نہ کر سکا۔ قسطنطینہ میں ہر سال سفر کی 8ویں رات، جو سلطان کی تخت نشینی کی رات ہے، بڑی دھوم دھام سے جشن ہوتا ہے۔ تمام شہر میں چراغاں کیا جاتا ہے۔ شہر کے تمام باشندے اپنے اپنے مکانوں میں بڑے تکلف اور اہتمام سے روشنی کرتے ہیں، اور چونکہ یہ طریقہ سلطان کے ساتھ خلوص و محبت کی دلیل ہے، امراء اور پاشاؤں کے ہاں حد سے زیادہ اہتمام ہوتا ہے۔ سڑک پر جس قدر مکانات ہیں، ان کے دروازوں پر روشنی کے حرفوں میں یہ عبارت لکھی ہوتی ہے، بادشاہ ہم چوق یشا، یعنی ہمارا بادشاہ بہت زندہ رہے۔ مجھ کو بدقسمتی سے اس جشن کی معمولی سیر بھی دیکھنا نصیب نہ ہوئی، کیونکہ اس تاریخ کو میں عالم آب میں تھا، یعنی جہاز پر سوار تھا اور آبادی سے دور آ چکا تھا۔
شیخ علی زیبان جو اسی جہاز پر اپنے وطن دمشق کو جا رہے تھے میرے ہم سفر اور مونس و غمگسار تھے۔ جہاز روڈز، سمرنا، سائپرس ہوتا ہوا بیروت پہنچا۔ ایک دن جہاز پر عجیب برہمی اور بے لطفی ہوئی۔ سائپرس میں 2 شہر ہیں، لرنکا اور لمونا۔ دونوں جگہ جہاز لنگر کرتا ہے۔ لرنکا میں جو لوگ جہاز پر سوار ہوئے ان میں سائپرس کا ایک رئیس تھا، اور چونکہ اس کو صرف لمونا تک جانا تھا، تیسرے درجے کی چھت پر ہمارے دوست شیخ علی زبیان کے بستر کے قریب آ بیٹھا۔ شیخ موصوف باوجود فضل و کمال کے تنک مزاج آدمی ہے۔ رئیس مذکور نے ان کے بستر پر کوئی چیز رکھ دی، اتنی بات پر یہ برہم ہو گئے۔ وہ غریب تو چپ رہا، لیکن اس کا نوکر جو صورت سے قوی و تنومند معلوم ہوتا تھا ضبط نہ کر سکا۔ بات زیادہ بڑھی، یہاں تک کہ جہاز کے اور مسافر جو اکثر شامی عرب تھے ادھر ادھر سے آ کر جمع ہو گئے۔ عربوں کا سہارا پا کر ہمارے دوست زیادہ تیز ہوئے۔ نوکر نے کہا، آپ غصہ کیوں کرتے ہیں؟ ہم آپ کی کچھ رعایا نہیں، ہمارا شہر انگریزی حکومت سے تعلق رکھتا ہے۔ ان الفاظ کا اس کے منہ سے نکلنا تھا کہ تمام عرب برہم ہو گئے، یہاں تک کہ ایک عرب نے کمر پکڑ کر اس کو اٹھا لیا اور کہا کہ مردود، تجھ کو میں دریا میں پھینک دیتا ہوں۔ اگرچہ ہجوم کی وجہ سے نہایت کشمکش تھی اور بعض آدمی اس کو روکتے بھی رہے، تاہم وہ لوگوں کو ہٹاتا ہوا جہاز کے کنارے تک پہنچ گیا اور اس زور سے 2-3 جھٹکے دیے کہ قریب تھا کہ وہ غریب سمندر میں جا پڑے۔ اس وقت چند آدمیوں نے نوکر کو بزور اس کے قبضے سے چھڑا کر اشارہ کیا کہ کمبخت جہاز کے کسی گوشے میں چھپ جا۔ پھر بھی تمام عرب دیر تک غل کرتے رہے اور انگریزی حکومت کی شان میں نامناسب الفاظ کہتے رہے۔ مجھ کو تعجب ہوتا تھا کہ جہاز کے افسر یہ ہنگامہ اپنی آنکھوں سے دیکھتے تھے اور مطلق دخل نہیں دیتے تھے۔ 7ویں دن ہمارا جہاز بیروت پہنچا۔ چونکہ یہ شہر صوبہ دمشق کا اسٹیشن اور اضلاع شام میں تہذیب و تمدن کا مرکز خیال کیا جاتا ہے، اس لیے میں اس کے حالات کسی قدر تفصیل کے ساتھ لکھتا ہوں۔ بیروت نہایت قدیم شہر ہے۔ مورخین اس کے زمانہ تعمیر کی ٹھیک تعین نہیں کر سکتے، لیکن اس قدر یقینی ہے کہ حضرت عیسیٰ کی ولادت کے پیشتر موجود تھا۔ سن 222 عیسوی میں جب اسکندر صفی روس رومت الکبریٰ کی مسند حکومت پر بیٹھا تو یہاں قانونی تعلیم کی بہت بڑی یونیورسٹی کی بنیاد ڈالی، جو کئی سو برس تک بڑے اوج پر قائم رہی۔ سن 13 ہجری میں اسلام کے قبضے میں آیا، لیکن زمانہ مابعد میں کئی بار مسلمانوں کے ہاتھ سے نکل کر عیسائیوں کے قبضے میں آیا، یہاں تک کہ سن 1517 عیسوی میں سلطان سلیم اول نے اس کو فتح کیا اور اس وقت سے آج تک ترکوں کے زیر حکومت ہے۔ یہ 84 سال پہلے کی بات ہے۔ بیروت کی موجودہ ترقی کی ابتدا سن 1842 ہے اور اس وقت سے آج تک تجارت اور آبادی کو روز افزوں ترقی ہے۔ 20 برس پہلے اس کی مردم شماری 40,000 تھی، 1875 میں 70,000 ہو گئی اور اب 1,07,400 ہے، جس میں 33,000 مسلمان ہیں، باقی عیسائی اور کچھ یہود اور درزی ہیں۔ شہر کا قدیم حصہ نہایت خراب ہے۔ سڑکیں اور گلی کوچے تنگ اور ناہموار اور مکانات پست و کم فضا ہیں، لیکن جدید حصہ نہایت پر رونق اور خوشنما ہے۔ ہوٹل، سرائیں، قہوہ خانے کثرت سے ہیں۔ ایک قہوہ خانہ عین دریا میں ہے اور عجیب فضا کی جگہ ہے۔ زبان یہاں کی عموماً عربی ہے۔ عیسائی اور یہود وغیرہ سب عربی بولتے ہیں۔ لباس اور وضاقتہ عرب کے قریب قریب ہے، لیکن پاجامہ کابلیوں کے انداز کا ہوتا ہے۔ میانی سونڈ کی طرح زمین تک لٹکتی ہے اور یہ بڑا احسن سمجھا جاتا ہے۔ ایک پاجامہ 10-12 گز سے کم میں نہیں تیار ہوتا۔ مسلمان، عیسائی، درزی سب یہی لباس پہنتے ہیں، البتہ نئی تعلیم یافتہ کوٹ پتلون پہننے لگے ہیں۔ آب و ہوا کسی قدر مرطوب ہے، تاہم مشہور یہ ہے کہ تندرستی کے لیے نہایت مفید ہے کہ یہاں تک کہ اور مقامات سے لوگ تبدیل ہوا کے لیے یہاں آتے ہیں۔ شاید ایسا ہی ہو، لیکن میرا تجربہ اس کے خلاف ہے۔ میں جب تک وہاں رہا طبیعت بدمزہ رہی، 2-3 دن بخار بھی آیا اور علاج کی ضرورت پڑی۔
البتہ لبنان جو ایک مشہور پہاڑ ہے اور یہاں سے 3-4 میل ہے، آب و ہوا کے لحاظ سے مشہور جگہ ہے۔ اس کے بعد شبلی نعمانی لکھتے ہیں، بیروت میں علمی ترقی اگرچہ تھوڑے زمانے سے شروع ہوئی ہے، لیکن جس تیزی سے یہ شہر ترقی کر رہا ہے اور ترقی کی جس حد تک پہنچ چکا ہے، اس کے لحاظ سے تمام ممالک اسلامیہ میں قسطنطینہ کے سوا کوئی شہر اس کا ہمسر نہیں ہے، اور بعض خصوصیتوں میں تو اس کو قسطنطینہ پر بھی ترجیح ہے۔ عیسائیوں کی ایک جماعت نے عربی زبان پر نہایت توجہ کی ہے اور وہ ہر طرح ہمارے شکریہ کے مستحق ہیں۔ ان لوگوں نے نہایت کوشش سے دور دور سے عرب کے قدیم دواوین بہم پہنچائے ہیں اور ان کو چھاپ کر شائع کیا ہے۔ لٹریچر کا مذاق اس قدر عام ہے کہ بچے بچے کو شعر و شاعری کا چسکا ہے۔ بہت سے لوگ صاحب دیوان ہیں اور 10-5 قصیدے لکھنے والے تو سینکڑوں بلکہ ہزاروں۔ ایک مشہور شاعر سے قہوہ خانے میں ملاقات ہوئی، معلوم ہوا کہ 40 برس سے مشق سخن میں مصروف ہیں۔ البتہ یہ افسوس ہے کہ مذاق صحیح نہیں۔ غزل اور بیہودہ مدح سرائی سے سوا اور اصناف سخن میں ناآشنا ہیں۔ مضامین اور طرز شاعری کے لحاظ سے متاخرین کے سوا کسی کا کلام پسند نہیں کرتے۔ میں اکثر صحبتوں میں جاہلیہ اور ابتدائی اسلام کے شعراء کے اشعار پڑھتا تھا تو مجھ کو بد مذاق خیال کرتے تھے۔ کلیہ سوریہ۔ بیروت میں اگرچہ بہت سے اسکول و کالج ہیں، لیکن یہ کالج یونیورسٹی ہے اور اسی وجہ سے اس کا نام کلیہ سوریہ ہے۔ کلیہ کا لفظ یہاں یونیورسٹی کے معنی میں اطلاق کیا جاتا ہے، اور سوریہ ملک شام کو کہتے ہیں، یعنی شام کی یونیورسٹی۔ یہ کالج سن 1875 میں رومن کیتھولک پادریوں نے قائم کیا۔ پروفیسر اور ٹیچر قریباً 60 ہیں، جن میں سے اکثر کالج ہی کے احاطے میں سکونت رکھتے ہیں۔ جب میں اس کالج میں گیا تو پہلے ہم کو چھاپے خانے کی سیر کرائی گئی۔ یہ وہی چھاپا خانہ ہے جس نے عمدگی طبع کی وجہ سے بیروت کو تمام دنیا میں روشناس کر دیا ہے۔ چھاپے خانے سے فارغ ہو کر ہم نے کالج دیکھا۔ یہاں ایک نہایت معقول طریقہ ہے اور اس قابل ہے کہ ہمارے ملک میں اس کی تقلید کی جائے۔ کالج کے ملازم اور پروفیسر وغیرہ جو کالج میں سکونت رکھتے ہیں، ان کے کمروں کے صدر دروازے پر ایک چھوٹی سی تختی لٹکی رہتی ہے۔ اس تختی پر جدا جدا سطروں میں صبح سے شام تک کے کاموں کی تفصیل لکھی ہوتی ہے، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ صاحب خانہ کس وقت کہاں ہوتا ہے اور کیا کام کرتا ہے۔ مثلا پہلی سطر میں لکھا ہے لیکچر روم، دوسری میں کھانے کا کمرہ، تیسری میں سیر و تفرج و الی ھذا۔ تختی کی پیشانی پر ایک سوئی لٹکتی رہتی ہے۔ صاحب خانہ جس وقت جس کام میں مصروف ہوتا ہے، سوئی کو اس سطر کے سامنے تختی پر اٹکا دیتا ہے جس میں کام اور کام کے موقع کا ذکر ہے۔ جو شخص ملاقات کو آتا ہے، اول اس کی نگاہ تختی پر پڑتی ہے اور اس سے معلوم ہو جاتا ہے کہ صاحب خانہ اس وقت کہاں ہے اور کس کام میں ہے۔ ہم نے کالج کی ایک ایک عمارت اور آلات وغیرہ کی سیر کی۔ مصر و شام کا تو کیا ذکر ہے، قسطنطینہ کا بھی کوئی کالج اس کی ہمسری کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ عمارت اس قدر شاندار، موزوں اور خوبصورت ہے کہ بیان نہیں ہو سکتا۔ کالج میں سائنس اور علوم جدیدہ کی تعلیم نہایت اعلیٰ درجے پر ہوتی ہے اور اس غرض سے نہایت بیش قیمت آلات اور نایاب چیزیں مہیا کی گئی ہیں۔ پروفیسر انتون نے مجھے ایک قسم کی گھاس دکھائی اور کہا کہ یہ ہندوستان کے سوا اور کہیں نہیں پیدا ہوتی اور وہیں سے منگوائی گئی ہے۔ اس کالج کے ساتھ میڈیکل طبی کالج بھی ہے۔ پروفیسر انتون نے ہم کو اس کی بھی سیر کرائی۔ عمارت نہایت وسیع اور بلند اور آلات نہایت بیش قیمت اور کثرت سے ہیں۔ تشریح کے کمرے میں جو بہت لمبا اور وسیع ہے، انسان کے ایک ایک عضو کی تصویر موم کی بنی ہوئی ہے اور اس خوبی و صفائی سے بنائی ہے کہ نقلی ہونے کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ ایک ایک عضو کے متعلق جس قدر امراض ہیں، اسی تعداد کے موافق ہر عضو کے متعدد نمونے ہیں۔ چنانچہ ایک خانے میں کم و بیش 200 آنکھیں ہیں۔ کسی میں پھلی ہے، کسی میں ناخنا ہے، کسی کی پلکیں جھڑ گئی ہیں۔ میں نے ہندوستان کا کوئی میڈیکل کالج نہیں دیکھا ہے، لیکن مجھ کو کافی یقین ہے کہ تمام ہندوستان میں ایک کالج بھی اس سے بڑھ کر بلکہ اس کے برابر بھی نہ ہوگا۔ اس کے بعد مولانا شبلی نعمانی نے غالباً بیروت کے ایک کیبرے کا ذکر کیا ہے، جس کے بارے میں کچھ اندازہ نہیں کہ کون منچلا ان کو اپنے ہمراہ وہاں لے گیا تھا، لیکن لکھتے ہیں
بیروت میں نے جس چیز کو نہایت ناپسند کیا وہ ایک مکان ہے جس کو مغنی کہتے ہیں۔ یہ نہایت نامہذب اور مخرب الاخلاق چیز ہے، اور معلوم نہیں کہ ایک اسلامی حکومت نے اس کو کیوں کر جائز رکھا ہے۔ عین سڑک پر ایک عالیشان 2 منزلہ مکان ہے۔ اوپر کی منزل میں ایک وسیع کمرہ ہے جس میں ترتیب کے ساتھ کرسیاں بچھی ہیں۔ صدر کی جانب ایک بلند مستطیل چبوترا ہے۔ بہت سی یورپین لیڈیاں اس پر بیٹھ کر گاٹی بجاتی ہیں۔ ایک دور ختم ہو جاتا ہے تو لیڈیاں چبوترے سے اتر کر کمرے میں ٹہلتی ہیں اور معشوقانہ انداز کے ساتھ تماشائیوں کے پاس سے گزرتی ہیں۔ جس کو منظور ہوتا ہے اشارے سے ان کو بلاتا ہے اور وہ بڑے ناز و انداز سے اس کے پہلو میں آ کر بیٹھ جاتی ہیں۔ نہایت بے حیائی اور بے شرمی کے ساتھ اختلاط شروع ہوتا ہے۔ شراب کا دور چلتا ہے۔ ایک دوسرے کے گلے میں باہیں ڈال کر ٹہلتی ہیں۔ معانقہ بوس و کنار غرض بے حیائی کا کوئی دقیقہ اٹھا نہیں رکھتے۔ اس کے بعد مولانا لکھتے ہیں، نعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا۔ اور آئیے اس کے بعد اب آگے کے چند صفحات پڑھیں۔ لکھتے ہیں، 8 صفر سن 1310 ہجری شام کے وقت بیروت سے روانہ ہوا۔ دوسرے دن جہاز یافا پہنچا۔ یافا، جس کو انگریزی میں جافا کہتے ہیں، نہایت قدیم شہر ہے۔ توریت میں اس کا ذکر ہے، اور مورخ بلینی کا بیان ہے کہ طوفان نوح سے پہلے موجود تھا۔ سن 13 ہجری میں حضرت عمر کی خلافت کا عہد تھا۔ اسلام کے قبضے میں آیا۔ چونکہ یہ شہر بیت المقدس کا اسٹیشن ہے، یعنی یہیں سے بیت المقدس جاتے ہیں، اس لیے ہر قوم اور ہر ملک کے لوگوں کی کثرت سے آمد و رفت رہتی ہے۔ شہر کا وہ حصہ جس کو یورپین آبادی کہا جاتا ہے خوبصورت اور پرفضا ہے۔ بیت المقدس یہاں سے 40 میل ہے۔ اب تو ریل جاری ہو گئی ہے، لیکن اس وقت شکرم چلتی تھی۔ میں مغرب کے قریب سوار ہوا۔ راہ میں مشہور مقامات رملہ وغیرہ آئے، لیکن رات کی وجہ سے میں کچھ دیکھ نہ سکا۔ صبح ہوتے ہوتے پہاڑوں کا سلسلہ نظر آیا جو برابر بلند ہوتا چلا گیا ہے۔ عجیب لطف و فضا کا مقام ہے۔ جا بجا عرب بدوؤں کی چھوٹی چھوٹی بستیاں ہیں۔ مکانات اگرچہ تنگ و مختصر ہیں، لیکن بالکل سفید پتھر کے ہیں۔ سبزہ زار میں یہ سفیدی نہایت خوشنما معلوم ہوتی ہے۔ یہ سلسلہ 10-12 میل چل کر ختم ہوا اور بیت المقدس کی آبادی پر نظر پڑی۔ بیت المقدس، اس کی تاریخ، آب و ہوا اور سب سے بڑھ کر مسجد اقصیٰ اور قبۃ الصخرہ کے متعلق شبلی نعمانی کے تاثرات ہم اگلے ہفتے پڑھیں گے، اور اس روز ان کے ہمراہ مصر بھی چلیں گے، جہاں ہم 1 صدی پرانا جامع ازہر دیکھیں گے جسے دیکھ کر شبلی نعمانی کو شدید مایوسی ہوئی تھی۔ تو آئندہ اتوار کی صبح کو اسی وقت پروگرام کتب خانہ ضرور سنیے گا، اور اس پروگرام کے متعلق ہمیں اپنی رائے لکھنا نہ بھولیے گا۔ آج شریک مطالعہ تھے نعمان الحق۔ اب رضا علی عابدی کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔